السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ کشف الشبہات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ جاری ہے، اور پچھلی بات ہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیج نمبر 889 اور ڈاکیومنٹ کا پیج نمبر ہے 68۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی وتفید ایضاً، اور یہ واقعہ، یہ قصہ، اس کا یعنی یہ فائدہ بھی ہے۔ کون سا قصہ؟ سابقہ ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ مسلم صحابہ تھے جنہوں نے دیکھا کہ کفار نے ذات انوات پر ایک اپنے اسلحہ لٹکائے ہوئے تھے برکت کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی ذات انوات جیسی چیز کا مطالبہ کیا تاکہ وہ بھی برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو جواب دیا کہ تم نے تو وہی مطالبہ کیا جو کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیجیے جیسے کہ ان لوگوں کے لیے معبود ہے، تو تمہارا بھی یہی مطالبہ ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سابقہ پیج پہ بھی کچھ فوائد ذکر کیے اس قصے سے، اسی طرح اس پیج پہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تفید وعیداً، اور اس قصے کے یہ بھی فائدہ ہے، یعنی یہ قصہ تفید فائدہ دیتا ہے، ایضاً یہ بھی ان المسلم المجتہد الذی اذا تکلم بکلام کفر، اگر کوئی شخص مسلمان مجتہد کون ہوتا ہے؟ جو ایک عالم سے بھی اوپر کے درجے پر فائز ہوتا ہے، یعنی ایک عالم ہے، ایک مجتہد ہے جس میں شرعی احکام استنباط اور استدلال کرنے کی کیپیسٹی ہو، اس کی استطاعت ہو نصوص سے، یعنی نصوص سے احکام شریعہ کا استنباط کرنا، اس کا ادراک کرنا وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ یہ ایک مجتہد کا کام ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان مجتہد بھی اگر الذی اذا تکلم بکلام کفر، اگر وہ کوئی کفریہ کلام اپنی زبان سے جاری کرتا ہے، وہو لا یدری، اس حال میں کہ وہ نہیں جانتا، فنبہ علی ذلک وتاب من ساعتہ، لہذا اسے تنبیہ کی جائے، اسے خبردار کیا جائے اس کفریہ کلام پر، اور پھر وہ توبہ کر لے اسی وقت، انہ لا یکفر، تو بے شک وہ کافر نہیں ہوتا، کما فعل بنو اسرائیل، جیسے کہ بنو اسرائیل نے کیا، اسی طرح والذین سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ان لوگوں نے بھی کیا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پچھلے فائدے میں پڑھا تھا اس قصے سے کہ ایک عالم، ایک مجتہد شخص سے بھی ایسے کفریہ یا شرکیہ کلام یا اس طرح سے جو ہے وہ شرک میں واقع ہو سکتا ہے، اس حال میں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اس فائدے میں مصنف رحمہ اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجتہد اگر کوئی ایسا کفریہ کلام کہتا ہے اور اس کو فوراً سے تنبیہ کی جائے اور وہ فوراً توبہ طائب ہو جائے اور فوراً سے آگاہ ہو جائے، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کو تنبیہ کی جائے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا نا کہ جب صحابہ نے، کچھ مسلم صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، شرک کا مطالبہ تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ کر دیا۔ اب انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر کیا تھا، لا علمی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے دیا، آگاہ کر دیا، تنبیہ کر دی۔ اب یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تنبیہ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں حجت قائم کرنا۔ حجت قائم کرنا مطلب دلیل پہنچا دینا، جو حق بات ہے اس کی دلیل پہنچا دینا، اس طرح سے کہ سامنے والے کو عام فہمی زبان میں، آسان زبان میں سمجھ میں آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں حجت قائم کرنا، یعنی دلیل پہنچا دینا۔ تو جب کوئی مجتہد مسلمان کوئی بھی ایسا کفریہ یا شرکیہ کام یا قول کرے اور پھر اس کو آگاہ کیا جائے، یعنی وہ لا علمی کی بنیاد پر کر رہا ہے، لیکن جب آگاہ کیا جائے، یعنی جب حجت قائم ہو جائے اور اس کے باوجود وہ نہ مانے، تو وہ پھر کافر ٹھہرے گا باتفاق العلماء، علماء کے اتفاق سے۔ یعنی اگر اس صورتحال میں مثال کے طور پر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تنبیہ کے باوجود یہ اصرار جاری رہتا، تو پھر یعنی یہ کفر تھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن تنبیہ ہونے کے بعد، حجت قائم ہونے کے بعد جو ہے وہ اگر انسان اپنے اس سے رجوع کر لے، تو پھر وہ لا علمی کی بنیاد پر وہ کفر میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ کافر نہیں ہوگا۔ وہ تفید وعیداً،
مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اور اس چیز کا بھی فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ انہ لو لم یکفر فانہ یغلظ علیہ الکلام تغلیظا شدیدا، کہ اگرچہ اس نے کفریہ بات کہہ کے یا اس نے کفر کا مطالبہ کر کے کفر نہیں کیا، یا لا علمی کی بنیاد پر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ اصلاً کفر تھا، لیکن وہ لا علم تھا، حجت قائم نہیں ہوئی تھی، دلیل اس کو نہیں پہنچی تھی، تو ایسی اگر کوئی شخص ایسی بات کر دے، اگرچہ وہ کافر نہیں ہوا، کفر میں داخل نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جائے، یعنی سختی سے رویہ اس کے ساتھ سختی والا پیش کیا جائے، فَإِنَّهُ يُغَلَّظُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ تَغْلِيظًا شَدِيدًا، تو اس پر بڑا شدید اور بڑا مضبوط اور کلام اس کو کہنا چاہیے۔ یہ تعدیب کا طریقہ، ادب سکھانے کا، یعنی تعدیب کہتے ہیں عربی میں ادب یؤدب تعدیباً، ادب سکھلانا، ادب کے ساتھ۔ اب وہ تعدیب جو ہوتی ہے وہ قولاً بھی ہوتی ہے، بات سے، ڈانٹ ڈپٹ، جیسے کہ ہم بچوں کو بھی ڈانٹتے ہیں کسی بات پر، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نفرت کر رہے ہیں اس سے، بلکہ ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، کیوں ڈانٹتے ہیں؟ کہ بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی جو تم نے کام کیا بہت برا کام ہے، بہت سنگین جرم ہے، جیسا جرم ہوتا ہے ویسی ڈانٹ ہوتی ہے۔ تو تعدیب جو ہے وہ کبھی قولاً بھی ہوتی ہے، فعلاً بھی ہوتی ہے، مار بھی ہوتی ہے، پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں، حدود بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تعدیب جو ہے وہ مال کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی حاکم جو ہے وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر کسی شخص کے مال کے تصرف کو روک دے، تو یہ مختلف قسم کی تعدیب جو ہے وہ شریعت میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں وہ لا علمی تھے نا، لا علم تھے، علم نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی والے الفاظ استعمال کیے کہ تم نے تو ایسے ہی مطالبہ کیا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کیا تھا، اور کیا تھا کہ ہمارے لیے دیگر معبود بنا دیجئے جیسے کہ ان لوگوں کے لیے معبود ہیں۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے اس طرح سے کہنا کہ مثال کے طور پر یہ کہنا، کوئی آپ کو یہ کہے کہ تم نے تو شرک کا مطالبہ کیا ہے، تم نے تو اللہ کے علاوہ دیگر معبود بنانے کا مطالبہ کیا، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بڑا سختی والا اور شدید کلام ہے۔ مطلب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلام، سخت کلام اس لیے فرمایا تاکہ ادب سکھایا جائے، اور تاکہ معاملے کی جو سنگینی ہے، جرم کا جو کی ہیبت ہے، اس کو صحابہ کے دلوں میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے دلوں میں بٹھایا جائے۔ کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وللمشرکین، اگلے پیج پہ آتے ہیں 891۔ قال المصنف رحمہ اللہ، اب یہاں سے مصنف جو ہے وہ ایک اور شبہ کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی شبہ اصل میں وہی ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ایک مشرک ہے مثال کے طور پر، یا ایک موحد ہے، وہ توحید کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم توحید مانتے ہیں، لیکن یہ جو قبر پرست ہیں، جو قبر پرستی ہے، کلمہ گو جو کہ شرک کا شکار ہیں، یہ کیسے تم ان کو کہہ سکتے ہو کہ یہ کفار مکہ جیسا شرک کرتے ہیں، یا کیسے تم ان کو یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ مشرک ہیں یا یہ شرک کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ اعتراض چل رہا تھا، اور پھر اس اعتراض یا اس شبہ وارد کر کے اس شبہ کی کچھ یہ دلائل دیتے ہیں، اور وہ دلائل کیا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، قال المصنف رحمہ اللہ تعالی وللمشرکین شبہۃ اخری وہی انہم یقولون، اور مشرکین یعنی کلمہ گو جو کہ شرک کرتے ہیں، ان کے پاس ایک اور شبہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی انہم یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکر علی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ قتل من قال لا الہ الا اللہ وقال اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کہ بے شک نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر انکار کیا جب اسامہ نے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کہ تو نے اس کو قتل کر دیا بعد اس کے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ وکذالک قولہ، یعنی یہ واقعہ مشہور ہے، معلوم ہے، اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا، یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور روایت میں آتا ہے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے خوف سے پڑھا تھا، ڈر کی وجہ سے، یعنی اسامہ ان پر غالب آ گئے، تلوار رکھ دی ان پر، تو انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چاک کر کے دیکھا تھا کہ اس نے خوف کی وجہ سے پڑھا یا دل سے پڑھا ہے، اخلاص سے پڑھا ہے؟ اور بار بار نبی علیہ السلام یہ دہراتے رہے کہ تو نے بعد اس کے کہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا، تو نے اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ حتیٰ کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی
شدید طریقے سے تعدیب کر رہے تھے، ادباً اور کلام کر رہے تھے کہ میری یہ تمنا تھی کہ میں آج ہی مسلمان ہوا تھا، یعنی یہ سنگین جرم مجھ سے واقعی نہ ہوا تھا۔ تو مشرکین یعنی کلمہ گو مشرک اپنے لیے دلیل، یا دوسرے لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں ان کو مشرک نہ سمجھنے، جو لوگ مشرک نہیں سمجھتے ان کی دلیل، وہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں، دیکھیں جی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس اب جو ہے وہ اب مسلمان ہے، اب وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ وَكَذَلِكَ أَحَادِيثُ أُخْرَى فِي الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَهَا، اسی طرح دیگر بھی احادیث وارد ہوئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جس میں یہ حکم ہے کہ ان تمام لوگوں سے اپنے ہاتھ کو بچا لو، یعنی ان سے قتال نہ کرو، ان سے قتال کرنے سے روک دیا گیا ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو شبہ کیا ہے؟ شبہ یہی ہے کہ بھائی جو کلمہ گو ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اب وہ مزار پہ بھی جائے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرے، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث ہے، دیکھیں اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ تو نے اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر قتل کر دیا تو نے، یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کو اب مشرک نہیں سمجھا جائے گا، چاہے وہ شرک اکبر ہی کیوں نہ کر لے، یا جو مسلمان کلمہ پڑھ لے اس سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ شبہ ہے۔ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں، وَمُرَادُ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَ، ان جاہل لوگوں کی مراد جو کہ شبہ وارد کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ ان من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، کہ بے شک جو ان کی مراد یہ ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا، لا قالها، ہا کی جو ضمیر ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو جو بھی یہ کہے گا وہ کافر نہیں ہو سکتا، وہ کفر نہیں کر سکتا، ولا یقتل، اور نہ اس کو قتل کیا جائے گا، ولو فعل ما فعل، اگرچہ وہ جو بھی کام کرے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، نہ ہی وہ کفر کر سکتا ہے۔ فیقال، اب جواب دے رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ، فیقال لہؤلاء الجہلۃ المشرکین، تو ان جاہل مشرکین سے کہا جائے گا، معلوم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل الیہود والسباہ وہم یقولون لا الہ الا اللہ، یہ بات تو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے قتال کیا اور ان کو قیدی بنایا، وہم یقولون لا الہ الا اللہ، اور وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جو یہود تھے وہ یہ تو کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن نبی محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اور اسی طرح وہ یہود لا الہ الا اللہ تو کہتے تھے لیکن عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے، تو کیا پھر ان کے لا الہ الا اللہ کا اعتبار کیا گیا؟ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ قتال کیا گیا۔ تو مقصد مصنف رحمہ اللہ جواب کی جو روح ہے، جو کہ اصل ہے، مصنف رحمہ اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا اور پھر حقیقت میں شرک کرتے رہنا اور کفر کرتے رہنا، یہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو ہم دیکھیں گے اس کے معاملے کو، اگر تو وہ واقعی توحید پر ہے اور شرک نہیں کرتا تو پھر تو اس سے قتال کرنے سے اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے سے ہم رک جائیں گے۔ لیکن اگر شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن قبر پرستی بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، کفریہ باتیں بھی کہتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کے لا الہ الا اللہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا، اور حجت قائم ہو جانے کے بعد اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا جائے گا۔ لیکن یہ حجت قائم کون کرے گا؟ انشاءاللہ میں آگے آؤں گا، اس میں تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا۔ حجت ابھی کے لیے بتا دوں کہ حجت صرف ایک عالم دین ہی قائم کرے گا، اور حجت قائم کیسے ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آگے میں بتا دوں گا۔ تو ایک عالم دین ہی حجت قائم کرے گا، میں اور آپ حجت قائم نہیں کریں گے۔ یعنی اگر ایسا نہیں ہے کہ میں نے بتا دیا بھائی میں کہوں کہ میں نے حجت قائم کر لی لہٰذا میں اس کی گردن اڑا دوں، نہیں، حجت قائم عالم کرے گا، اور اس کی ارتداد کی جو مرتد ہونے کی سزا ہے وہ حاکم وقت دے گا، یہ ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ اپنے جواب سے ہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں کے ساتھ قتال کیا، حالانکہ یہودی جو ہیں وہ مانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی وہ شرک کیا کرتے تھے، عزیر کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے۔
وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلوا بنی حنیفہ، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بنو حنیفہ سے بھی قتال کیا، جنہوں نے مسلمہ کذاب پر جو ہے وہ ان کو نبی تسلیم کیا۔ وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت بھی دیا کرتے تھے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ، اور وہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی مانتے تھے۔ وَيَصَلُّونَ وَيَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ، اور وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالنَّارِ، اسی طرح وہ لوگ جنہیں علی بن ابی طالب نے آگ میں جلایا، تو یہ وہ سب لوگ تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی صحابہ نے بنو حنیفہ کے ساتھ قتال کیا، وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو غالی قسم کے گروہ تھے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الوہیت کے قائل تھے، ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ لا الہ الا اللہ کہتے لیکن اس کے باوجود، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قتل نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ یہ تو پھر اس سے تو دین میں کھیل تماشا پیدا ہو جائے گا، ہر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے گا، پھر تو کوئی جہاد ہو ہی نہیں سکے گا۔ جو بھی مسلمانوں سے جہاد سے بچنا چاہے گا وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، اور پھر منافقت بھی پھیلائے گا، شرک اور الحاد اور زندیقیت یہ سب پھیلاتا رہے گا لا الہ الا اللہ کے نام پر۔ تو اس طرح تو پھر جو ہے وہ دین ایک کھیل تماشا بن جائے گا۔ تو مقصد یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس سے اپنے ہاتھ کو روک لو، اس کو قتل نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اسی معاملے پر اس کے تقاضوں کو پورا کرے تو پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو، یعنی اس سے اپنے ہاتھوں کو اس سے روک لو۔ لیکن اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا ہے لیکن دل سے وہ کافر ہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ الْجَهَلَةُ مُقِرُّونَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ كَفَرَ، اور یہ جو جاہل، یعنی یہ جو جہلاء، جو کہ کلمہ گو مشرک جو اعتراض کر رہے ہیں، مقرون یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان من انکر البعث، کہ جو شخص بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے، کفر، وہ کافر ہے، وقتل، اور اس کو قتل بھی کیا جائے گا، ولو قال لا الہ الا اللہ، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، وان من انکر شیئا من ارکان الاسلام کفر، اور اسی طرح جو شخص ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا انکار کر دے وہ بھی کافر ہے، ان کے نزدیک جو خود شبہ وارد کر رہے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ قتل، ان کو قتل بھی کیا جائے گا، ولو قالها، اگرچہ وہ کلمہ توحید کہتا ہو، فکیف لا تنفعه اذا جحد شيئا من هذه الفروع وتنفعه اذا جحد التوحید الذي هو اساس الدين الرسل ورأسه، تو پھر مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اے معترضین جو اعتراض کر رہے ہیں ہم پر، تم بھی یہ بتاؤ، تم مانتے ہو نا کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے لیکن وہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا؟ تم بھی کہتے ہو ہاں کیا جائے گا۔ تو پھر جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا، تو پھر اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ ایمان بالیوم الآخر سے بھی بڑھ کر یعنی توحید ہے؟ تو جو شخص توحید کا خیال نہیں رکھتا، شرک کرتا ہے، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، تو پھر اس کو کیوں قتل نہیں کیا جائے گا؟ یہ تو تمہارے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، تو یہ کانٹرڈکشن ہے، یہ تضاد ہے۔ حالانکہ توحید جو ہے وہ اساس الدین الرسل، یہ رسولوں کے دین کی اساس اور بنیاد ہے، ورأسہ، اور یہ ایک اصل ہے، یعنی رأس کہتے ہیں کسی معاملے کی اصل کو ہونا، جیسے کہ انسانی جسم کا جو رأس یعنی سر ہے وہ اصل ہے، اگر سر کاٹ دیا جائے تو وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ وَلَكِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ مَا فَهِمُوا معنى الحدیث، لیکن یہ جو اللہ کے دشمن ہیں یہ احادیث کا معنی نہیں سمجھے، یعنی جو احادیث جو بطور شبہ کے ہم پر پیش کر رہے ہیں یہ ان احادیث کا معنی نہیں سمجھے، تو ان احادیث کا معنی نہیں سمجھے، تو اب ہم سمجھاتے ہیں ان کو ان احادیث کا معنی۔ اچھا، یہ بات کہ ان احادیث کا معنی نہیں سمجھے، اس پہ انشاءاللہ میں تھوڑا سا اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معنی نہیں سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص توحید نہیں سمجھا یا حدیث کو صحیح نہیں سمجھا اور وہ کفر یا شرک میں واقع ہو گیا تو پھر کیا وہ کفر میں داخل ہوگا یا کافر کہلایا جائے گا یا نہیں کہلایا جائے گا؟ یہ مسئلہ جو ہے وہ عذر بالجہل، جو کہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، عذر بالجہل اور حجت قائم ہونے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ میں اس کو جو ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔